علیکم، دس از می اشمان خان۔ تو گائز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل ارشان's فن اینڈ فینٹیسی۔ تو آج میں آپ سب کو حاتم طائی کے کارنامے کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ حاتم طائی کون تھے؟ حاتم طائی بہت سخی تھے۔ حاتم طائی نے کیا کیا کارنامے کیے اور حاتم طائی نے کن کن لوگوں کی مدد کی؟ اپنی کہانی کو اب شروع کرتے ہیں۔ کسی سے بدی نہ کر، اور اگر کرے گا تو یہ تیرے ہی سامنے آئے گی۔ اس بات کا راز جاننے کے لیے حاتم طائی سفر پر روانہ ہو گیا۔ کوئی 1 مہینے کے سفر کے بعد اسے ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیا۔ اچانک اس نے کسی کو آہوازاری کرتے سنا۔ قریب گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا، آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے۔ حاتم نے کہا، اے نوجوان، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ خدا کے لیے اپنا ماجرا بیان کرو۔ وہ کسی اور ہی خیال میں تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حاتم نے پھر پکارا، وہ پھر کچھ نہ بولا۔ تیسری بار جب حاتم نے اپنا سوال دہرایا تو وہ بولا، کیا بات ہے میاں، مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ حاتم نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ نوجوان بولا، تمہاری طرح اور بھی بہت سے لوگ آئے اور میرا حال پوچھ کر چلتے بنے، مگر کسی نے میرے درد کا علاج نہ کیا۔ حالت کہنے سے کچھ حاصل نہیں، اپنی راہ لو، کیوں دکھ دیتے ہو؟ حاتم نے کہا، تم نے اوروں سے اپنا حال کہا ہے، خدا کے لیے مجھ سے بھی کہہ ڈالو۔ اگر مجھ سے تمہاری مدد کے لیے کچھ ہو سکا تو اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ اس پر نوجوان نے حاتم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حاتم اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نوجوان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اے درد مند، میں ایک سوداگر ہوں۔ ایک صبح ایک قافلے کے ساتھ روم جا رہا تھا۔ ایک شب قافلے نے یہاں سے کچھ دور قیام کیا۔ میں صبح کی سیر کرتے ہوئے یہاں آ نکلا۔ چلتے چلتے اسی درخت کے نیچے آیا تو نہ جانے کیسے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت پری زاد میرا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے عورت، تو کون ہے اور اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا نام الگن پری ہے اور یہ پہاڑ اور یہ جنگل میرا ہے۔ اب میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں الگن پری کی یہ بات سن کر نہایت خوش ہوا۔ مال، اسباب اور قافلے کا خیال میرے دل سے نکل گیا۔ قافلے والے مجھے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں نے شادی کر لی اور 3 مہینے تک میں اور الگن پری اسی جنگل میں رہتے رہے۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ ہم کب تک یوں ہی اس جنگل میں رہتے رہیں گے؟ تم اب میری بیوی ہو، آؤ میں تمہیں اپنے شہر لے چلوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں کوہ الکا پر اپنے والدین اور عزیزوں سے مل کر آ جاؤں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں 7 دن بعد آ جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم یہاں سے کہیں بھی گئے تو پچھتاؤ گے۔ سو اے بھائی، الگن پری 7 روز کا کہہ کر چلی گئی، لیکن اسے گئے ہوئے 7 برس ہو گئے ہیں اور وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ حاتم نوجوان کی یہ داستان سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تسلی رکھ، اب میں کوہ الکا کی طرف جاتا ہوں۔ انشاءاللہ الگن پری کو تجھ سے ملا کر ہی دم لوں گا۔ نوجوان سے رخصت ہو کر حاتم آگے بڑھا اور تھوڑے دنوں میں اس پہاڑ کو طے کر کے ایک اور پہاڑ تک جا پہنچا۔ اس پہاڑ کو بھی طے کیا تو کوئی 1 مہینے کے سفر کے بعد ایک دوراہے پر آ پہنچا۔ ارد گرد ایک جنگل بیابان تھا، لیکن قریب ہی ایک بستی بھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی حاتم کسی طرف بڑھنے نہ پایا کہ اسے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔
حاتم تمام رات ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا. صبح ہوئی تو پھر آواز کی طرف روانہ ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک نوجوان ننگے سر اور ننگے پاؤں بے اختیار رو رہا ہے. حاتم طائی نے قریب جا کر کہا، اے نوجوان، تو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر کیوں روتا ہے؟ کون ہے جس نے تجھے ستایا اور اس بیابان میں ڈال دیا؟ مجھ کو اپنے حال سے آگاہ کر تاکہ میں تیری امداد کروں کہ میں نے خدا کے واسطے دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض ٹھہرایا ہے. نوجوان نے کہا کہ میں سپاہی ہوں، روزگار کی تلاش میں اپنے شہر سے چلا تھا. راستہ بھول کر اس بستی میں آ نکلا جو سامنے دکھائی دیتی ہے. اس بستی کا مالک زرغان جادوگر ہے. میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن جادوگر کمبخت کہتا ہے کہ پہلے میری 3 شرطیں پوری کرو. ایک یہ کہ پری رو جانور کا جوڑا لاؤ، دوسرے سرخ سانپ کا مہرا لے کر آؤ، اور تیسرے اپنے آپ کو کھولتے گھی کے کڑاہے میں ڈال کر سلامت نکلو. بھلا کون ہے جو اس کے یہ سوال پورے کر سکے؟ اب میں گھبرا گیا ہوں. اس جنگل میں آ پڑا ہوں اور 2 برس سے بھگولے کی طرح چاروں طرف خاک اڑاتا پھرتا ہوں. حاتم طائی نے کہا، اے نوجوان، میں خدا کے واسطے یہ 3 شرطیں پوری کر کے تم دونوں کی شادی کروا دوں گا. میرا کام ہی یہ ہے کہ برے وقت میں ہر کسی کے کام آؤں. تو گائز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حاتم طائی اس نوجوان کی مدد کر پائے گا؟ اور اگر کرے گا تو کیسے کرے گا؟ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 بھی ضرور لکھ دیجیے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اس سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. تب تک کے لیے ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ میں. اللہ حافظ.